اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا اسٹڈی سرکل کا سلسلہ جاری ہے، اور سورہ المدثر پہ ہم نے پچھلی مرتبہ اسٹڈی سرکل شروع کیا تھا۔ ایک نشست ہماری ہو چکی ہے، اور اس میں پہلے رکوع کی ہم نے تلاوت ترجمہ کیا تھا، لیکن وہ ہمارا مکمل نہیں ہوا تھا، تو اسی کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اور میں حامد قیوم بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ سورہ المدثر کے پہلے رکوع کی تلاوت اور ترجمہ جو ہے وہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ سورۃ مدثر مکی سورت ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلے پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے،
اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر۔ کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخرکار بولا، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے۔ حال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر حامد کے جزاک اللہ خیر۔ ہم اب چلتے ہیں اپنے تفسیر کے مطالعے کی طرف، اور پچھلی مرتبہ ہم نے جو شروع کی آیات ہیں ان پر تفصیل سے پڑھ بھی لیا تھا، اور ہمارا ڈسکشن بھی ہو گیا تھا کہ اللہ رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ذمہ داری عطا فرمائی نبوت کی اور پوری دنیا کو دین کی طرف بلانے کی، تو کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہاں فرمایا کہ اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اور اس پر ہم نے تفصیلی بات چیت کر لی تھی، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ ایک ذمہ داری جو نبی کی لگائی جاتی ہے، وہ ذمہ داری نبی کے بعد نبی کی پوری امت پر جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو یہ جو دنیا کو خبردار کر دینے والی ذمہ داری ہے، یہ اب پوری امت مسلمہ پر، جس میں میں اور آپ ہم سب شامل ہیں، ہم سب پر جو ہے یہ ذمہ داری لگتی ہے۔ آگے مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، اس کا حاشیہ نمبر 10 سے شروع کریں گے، اور میں درخواست کروں گا اس کو شروع کرنے کے لیے ساجد بھائی سے۔ ساجد بھائی آپ اسٹارٹ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ حاشیہ نمبر 10۔ یہ خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی، کفار کی اس کانفرنس میں جس شخص ولید بن مغیرہ نے تمہیں بدنام کرنے کے لیے یہ مشورہ دیا ہے کہ تم عرب سے آنے والے حاجیوں میں تمہیں جادوگر مشہور کیا جائے، کہ تمام عرب سے آنے والے حاجیوں میں تمہیں جادوگر مشہور کیا جائے، اس کا معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اس سے نمٹنا اب میرا کام ہے، تمہیں اس کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حاشیہ نمبر 11۔ اس فکرے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ جب میں نے اسے پیدا کیا تھا اس وقت یہ کوئی مال اور اولاد اور وجاہت اور ریاست لے کر پیدا نہیں ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کا پیدا کرنے والا اکیلا میں ہی تھا۔ وہ دوسرے معبود جن کی خدائی قائم رکھنے کے لیے
یہ تمہاری دعوت توحید کی مخالفت میں اس قدر سرگرم ہے، اس کو پیدا کرنے میں میرے ساتھ شریک نہ تھے۔ بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ حاشیہ نمبر 12۔ ولید بن مغیرہ کے 10-12 لڑکے تھے، جن میں سے حضرت خالد بن ولید تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان بیٹوں کے لیے شہود کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو کہیں اپنی روزی کے لیے دوڑ دھوپ اور سفر کرنے کی حاجت پیش نہیں آتی۔ ان کے گھر کھانے کو اتنا موجود ہے کہ ہر وقت باپ کے پاس موجود اور اس کی مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے سب بیٹے نامور اور بااثر ہیں، مجلسوں اور محفلوں میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ اس مرتبے کے لوگ ہیں کہ معاملات میں ان کی شہادت قبول کی جاتی ہے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ حاشیہ نمبر 13۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس پر بھی اس کی حرص ختم نہیں ہوئی، اتنا کچھ پانے کے بعد بھی وہ بس اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ اسے دنیا بھر کی نعمتیں عطا کر دی جائیں۔ دوسرا مطلب حضرت سعد، حضرت حسن بصری اور بعض دوسرے بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان سچا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے اور اس میں کوئی جنت بھی ہوگی، تو وہ جنت میرے ہی لیے بنائی گئی ہے، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عنایت رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر۔ کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخر بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ حاشیہ نمبر 14۔ یہ اس واقعے کا ذکر ہے جو کفار مکہ کی مذکورہ بالا کانفرنس میں پیش آیا تھا۔ اس کی جو تفصیلات ہم دیباچے میں نقل کر چکے ہیں، ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ شخص دل میں قرآن کے کلام الہی ہونے کا قائل ہو چکا تھا، لیکن اپنی قوم میں محض اپنی وجاہت اور ریاست برقرار رکھنے کے لیے ایمان لانے پر تیار نہ تھا۔ جب کفار کی اس کانفرنس میں پہلے اس نے خود ان تمام الزامات کو رد کر دیا جو قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے تھے، تو اسے مجبور کیا گیا کہ وہ خود کوئی ایسا الزام تراشے جسے عرب کے لوگوں میں پھیلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جا سکتا۔ اس موقع پر جس طرح وہ اپنے ضمیر سے لڑا ہے اور جس شدید ذہنی کشمکش میں کافی دیر مبتلا رہ کر آخر کار اس نے ایک الزام گھڑا ہے، اس کی پوری تصویر یہاں کھینچ دی گئی ہے۔ عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے۔ حاشیہ نمبر 15۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جو شخص بھی اس میں ڈالا جائے گا اسے وہ جلا کر خاک کر دے گی، مگر مر کر بھی اس کا پیچھا نہ چھوٹے گا، بلکہ وہ پھر زندہ کیا جائے گا اور پھر جلایا جائے گا۔ اسی مضمون کو دوسری جگہ اس طرح ادا کیا گیا ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب کے مستحقین میں سے کسی کو باقی نہ رہنے دے گی جو اس کی گرفت میں آئے بغیر رہ جائے، اور جو بھی اس کی گرفت میں آئے گا اسے عذاب دیے بغیر نہ چھوڑے گی۔ خال جھلس دینے والی، شیء نمبر 16۔ یہ کہنے کے بعد کہ وہ جسم میں سے کچھ جلائے بغیر نہ چھوڑے گی، خال جلس دینے کا الگ ذکر کرنا بظاہر کچھ غیر ضروری سا محسوس ہوتا ہے، لیکن عذاب کی اس شکل کو خاص طور پر الگ سے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کی شخصیت کو نمایاں کرنے والی چیز دراصل اس کے چہرے اور جسم کی کھال ہی ہوتی ہے۔
جس کی بدنمائی اسے سب سے زیادہ کھولتی ہے، اندرونی اعضاء میں خواہ اسے کتنی ہی تکلیف ہو اور اس پر اتنا زیادہ رنجیدہ نہیں ہوتا جتنی اس بات پر رنجیدہ ہوتا ہے کہ اس کا منہ بدنما ہو جائے یا اس کے جسم کے کھلے حصوں کی جلد پر ایسے داغ پڑ جائیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص اس سے گھن کھانے لگے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ حسین چہرے اور بڑے بڑے شاندار جسم لیے ہوئے جو لوگ آج دنیا میں اپنی شخصیت پر پھولے پھر رہے ہیں، یہ اگر اللہ کی آیات کے ساتھ اناد کی روش برتیں گے، وہ روش برتیں گے جو ولید بن مغیرہ برت رہا ہے، تو ان کے منہ جھلس دیے جائیں گے اور ان کی کھال جلا کر کوئلے کی طرح سیاہ کر دی جائے گی۔ 19 کارکن اس پر مقرر ہیں۔ حاشیہ نمبر 17، یہاں سے لے کر تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تک کہ پوری عبارت ایک جملہ معترضہ ہے جو دوران تقریر میں سلسلہ کلام کو توڑ کر ان معترضین کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سن کر دوزخ کے کارکنوں کی تعداد جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سن کر کہ دوزخ کے کارکنوں کی تعداد صرف 19 ہوگی، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ ان کو یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ ایک طرف تو ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنے انسانوں نے بھی کفر کیا اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور دوسری طرف ہمیں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی دوزخ میں اتنے بے شمار انسانوں کو عذاب دینے کے لیے صرف 19 کارکن مقرر ہوں گے۔ اس پر قریش کے سرداروں نے بڑے زور کا ٹھٹا مارا۔ ابو جہل بولا، بھائیوں کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ تم میں سے 10 آدمی مل کر بھی دوزخ کے ایک سپاہی سے نمٹ نہ لیں گے؟ بنی جمعہ کے ایک پہلوان صاحب کہنے لگے، 17 سے تو میں اکیلا ہی نمٹ لوں گا، باقی 2 کو تم سب مل کر سنبھال لینا۔ انہی باتوں کے جواب میں یہ فکرے بطور جملہ معترضہ ارشاد ہوئے۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہوئے ہیں۔ حاشیہ نمبر 18، یعنی ان کی قوتوں کو انسانی قوتوں پر قیاس کرنا تمہاری حماقت ہے، وہ آدمی نہیں فرشتے ہوں گے، اور تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی زبردست طاقتوں کے فرشتے پیدا کیے اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ حاشیہ نمبر 19، یعنی بظاہر تو اس بات کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ دوزخ کے کارکنوں کی تعداد بیان کی جاتی، لیکن ہم نے ان کی یہ تعداد اس لیے بیان کر دی ہے کہ یہ ہر اس شخص کے لیے فتنہ بن جائے جو اپنے اندر کوئی کفر چھپائے بیٹھا ہوا ہو۔ ایسا آدمی چاہے ایمان کی کتنی ہی نمائش کر رہا ہو، اگر وہ خدا کی خدائی اور اس کے عظیم قدرتوں کے بارے میں یا وحی و رسالت کے بارے میں شک کا کوئی شائبہ بھی اپنے دل کے کسی گوشے میں لیا بیٹھا ہو، تو یہ سنتے ہی کہ خدا کی اتنی بڑی جیل میں بے حد و حساب مجرم جنوں اور انسانوں کو صرف 19 سپاہی قابو میں رکھیں گے اور فردن فردن ایک ایک شخص کو عذاب بھی دیں گے، تو اس کا کفر فوراً کھل کر باہر آ جائے گا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے۔ حاشیہ نمبر 20، بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے ہاں چونکہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی دوزخ کے فرشتوں کی یہی تعداد بیان کی گئی ہے، اسی لیے یہ بات سن کر ان کو یقین آ جائے گا کہ یہ بات فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی کی فرمائی ہوئی ہے۔ لیکن یہ تفسیر ہمارے نزدیک 2 وجوہ سے صحیح نہیں ہے۔ اول یہ کہ یہود و نصارہ کی جو مذہبی کتابیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان میں تلاش کے باوجود ہمیں یہ بات کہیں نہیں ملی کہ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ دوسرے قرآن مجید میں بکثرت باتیں ایسی ہیں جو اہل کتاب کے ہاں ان کی مذہبی کتابوں میں بھی بیان کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی یہ توجیہ کر دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ان کی کتابوں سے نقل کر لی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی یہ توجیہ کر دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ان کی کتابوں سے نقل کر لی ہیں۔ ان وجوہ سے ہمارے نزدیک اس ارشاد کا صحیح مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح معلوم تھا
کہ میری زبان سے دوزخ کے 19 فرشتوں کا ذکر سن کر میرا خوب مذاق اڑایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہے، جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی میں بیان ہوئی تھی، اسے انہوں نے کسی خوف اور جھجک کے بغیر علی اعلان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور کسی کے مذاق و استہزاء کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کی۔ جہلائے عرب تو انبیاء کی شان سے ناواقف تھے، مگر اہل کتاب خوب جانتے تھے کہ انبیاء کا ہر زمانے میں یہی طریقہ رہا ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے آتا تھا وہ اسے جوں کا توں لوگوں تک پہنچا دیتے تھے، خواہ وہ لوگوں کو پسند ہو یا نہ پسند۔ اس بنا پر اہل کتاب سے یہ بات زیادہ متوقع تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو دیکھ کر انہیں یقین آ جائے گا کہ ایسے سخت مخالف ماحول میں ایسی بظاہر انتہائی عجیب بات کو کسی جھجک کے بغیر پیش کر دینا ایک نبی ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ طرز عمل بارہا ظاہر ہوا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ نمایاں مثال معراج کا واقعہ ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع میں بلا تکلف بیان کر دیا اور اس بات کی ذرا برابر پرواہ نہ کی کہ اس حیرت انگیز قصے کو سن کر آپ کے مخالفین کیسی کیسی باتیں بنائیں گے۔ حاشیہ نمبر 20 یہ بات جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آج جو ہے نا ہم اس کو یہیں تک پڑھیں گے جہاں تک ابھی ہم نے اس کو پڑھا ہے یہاں تک، اور یہاں پر ایک ٹاپک جو ہے ولید بن مغیرہ والا اور جہنم کے فرشتوں والا ٹاپک جو ہے ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہوا ہے۔ یہ جو اگلا حاشیہ ہے نا اس پہ تفصیل سے چونکہ پڑھنا ہوگا ہمیں، کہ جو یہ بات ہے کہ اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں تاکہ یہ ان کا ایمان بڑھ جائے، یہ ایمان بڑھنے والی جو بات ہے اس کو تھوڑی تفصیل سے ہمیں پڑھنا ہوگا، تو یہ انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو آج